نور اللہ مرقدہ کی ایک نعت شریف ہے جو حضرت کی، جو میں تحت لفظ میں پڑھتا ہوں، طرز میں تو نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ طرز میں پڑھیں گے تو پھر دقت ہوگی، تو ہو جاتی ہے۔ میرے حضرت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ در جانا پہ فدائی کو اجل آئی، یعنی ہم مدینہ شریف جائیں اور اسی وقت ہماری در جانا پہ فدائی کو اجل آئی، زندگی آکے جنازے پہ تماشائی، زندگی آکے جنازے پہ تماشائی، اور یا رسول اللہ تیری صورت جو تصور میں اتر آئی، امیجن میں، کلپنا میں، ہم ایک کمرے میں بند ہوں اور مصطفیٰ آپ کی صورت خلوت میں ہمارے ذہن، اور مجھے ایک بات امتیاز میں یاد آتی ہے، میں بہت اس وقت سے جب سے پڑھا ہوں میں حیران ہوں اور کرتا ہوں، حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے جن کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین ایک کنٹری ہے یورپ میں ہے، آپ ابھی تلاشیں گے اسپین تو ملے گا، وہ اسپین کہ جہاں پہ ہم نے 800 سال تک حکومت کی، ہم نے یعنی آپ مسلمانوں نے، اور عالم یہ تھا صاحب کہ جب ہمارا طارق ابن زیاد اور ہمارا موسیٰ ابن نصیر یہ لوگ جب پہنچے ہیں نا، تو پھر ہم نے وہ درسگاہ اور جو یونیورسٹی ہم نے قائم کی بارسلونا کے اندر یا کرتبہ اور اشبیلیہ کے اندر یا غرناطہ کے اندر، کہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ یورپ کے لوگ اور امریکہ کے لوگ، اب یہ بات سمجھئے کہ کولمبس نے امریکہ کو کھوجا تو پھر امریکہ مل گیا، یا واسکو دی گاما نے انڈیا کو تلاش کیا تو انڈیا مل گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کولمبس کے تلاشنے سے پہلے بھی امریکہ کا وجود تھا، اور واسکو دی گاما کے آنے سے قبل بھی انڈیا کا وجود تھا نا۔ تو یہ ذرا غور سے سنیے گا، ماشاءاللہ اب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ اور یورپ کے لوگ اپنے بچوں کی انگلیوں کو پکڑ کے ہماری درسگاہوں کے سامنے کھڑے رہتے تھے کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن ہے۔ آج انگلینڈ کو فخر ہے، اس کے پاس کیمبریج ہے، اس کے پاس آکسفورڈ ہے، دنیا کا بڑا دماغ آج یورپ میں موجود ہے یا امریکہ میں موجود ہے، یہ موجود ہے نا۔ لیکن میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ایجوکیشن کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی برانچ ہو، اگر ہماری کتابیں نہ ہوں جن کو ان لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں عربی پڑھنے کے بعد، اگر یہ کتابیں ہماری موجود نہ ہوتی تو پھر صاحب آج بھی یورپ اور امریکہ کے لوگ اندھیرے میں زندگی گزارتے، آج بھی تاریخی ہوتی۔ آپ گوگل کیجئے ابھی Who is the father of chemistry، آپ حیران ہو جائیں گے صاحب۔ ہمارے بچے تو صرف ہائیڈروجن، ہیلیم، لیتھیم، بیریلیم، بوران، یہ 4 ایلیمنٹس کا نام یاد ہوگا تو سمجھتا ہے بہت بڑا کیمسٹ ہو گیا، لیکن کیمسٹری کی جو بات میں کرتا ہوں، اہلوارہ گاؤں میں پتہ نہیں کتنے لوگ میٹرک کیے ہیں مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ایجوکیشن میں مطلب تعلیم پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اس میں کسی طرح کوئی پارٹیشن کی ضرورت نہیں۔ آپ ابھی گوگل کریں، ویکیپیڈیا سے پوچھیں who is the father of chemistry، تو جواب دے گا کہ جابر ابن حیان is the father of chemistry۔ یہ جابر ابن حیان جو ہیں، یہ مسٹر جابر ابن حیان یا حضرت جابر ابن حیان، یہ کیمسٹری کے پتا ان کو کہا جاتا ہے۔ معلوم ہے یہ کون ہے جابر ابن حیان؟ میں حیران رہ گیا پڑھنے کے بعد کہ یہ جابر ابن حیان یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور امام باقر یہ شہزادے ہیں حضرت زین العابدین کے، اور زین العابدین یہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پڑھنا ہوگا صاحب۔ ہمارے یہاں تو ہم ایسے ہی جج کر لیتے ہیں، کسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ صاحب اگلا تو مولوی ہے، مولانا ہے، اس کو کیا علم ہے، لیکن میں بھی 2-3 چیزیں آپ کے پاس بتاؤں گا۔ پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ بات چل رہی تھی ابو العباس، شیخ ابو العباس مرسی کی، یہ ہمارے شاعر لوگ بھی سنے اور علماء کرام، تو یہ ہم دعا دیں گے تو ہمارے بڑے لوگ ہیں، لیکن آپ ذرا سنیے، شیخ ابو العباس مرسی، ان کا تعلق اسپین میں ایک جگہ ہے مرسی، اس جگہ کا نام ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہاں سے چلے اسپین سے، کہاں ہے؟ ٹیونیشیا ہے، ٹیونیشیا ایک ملک ہے، ٹیونس جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ جب آئے، کہاں پہ آئے؟ ٹیونس میں خانقاہ میں آئے، چونکہ ہمارا تعلق بھی سلسلہ قادریہ سے، خانقاہوں سے، وہاں پہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئے، شیخ ابو العباس مرسی، شیخ ابو الحسن شاذلی جن کی خانقاہ ٹیونس کے اندر تھی، وہاں پہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد ان سے وہ مرید ہوئے۔ آپ کو حیرت ہوگی صاحب کہ شیخ ابو الحسن شاذلی
یہ سلسلے شاذلیہ کے امام کہ پورے مغربی دنیا میں، یورپ ورلڈ میں، یا پھر افریقہ کا وہ سینٹرل افریقہ ہو، یا پھر وہ مصر کا علاقہ ہو جہاں پہ سلسلے مرثیہ اور سلسلے شاذلیہ موجود ہیں. حضرت ابو الحسن شاذلی یہ مرید ہیں ابو غوث مدین مغربی کے، اور یہ مدین مغربی یہ مرید ہیں حضرت شیخ علی حیتی کے، اور علی حیتی مرید ہیں سرکار بڑے پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. اب مجھے کہنا کیا ہے، یہ سلسلہ مجھے بتا عقیل بھائی، یہ سلسلہ بتا کہ غوث پاک کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید کے مرید ہیں ابو العباس مرسی، اور یہ کہتے ہیں ابو العباس مرسی. ہم تو ہلوارہ میں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر ذات مصطفیٰ میرے تصور سے ہٹ جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. حیرت سے میں حیران رہ گیا پڑھنے کے بعد. ایک لمحے کے لیے رسول پاک میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوئی. آئے ہائے آپ سنیں صاحب، ہم تو یہاں دربھنگہ کے ایک دیہات میں موجود ہیں، وہ کہاں مرسی اور ٹیونش میں وہ موجود ہیں. میں کہوں گا صاحب یہاں فاصلوں کی زیادتی پہ عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی پاس رہ کے بلال ہے تو کوئی دور رہ کے اویس ہے. یمن کے قرن میں ہے تو ویسے قرنی ہے، اور مدینے میں ہے تو بلال حبشی رضی اللہ. تو وہاں ڈسٹینس کی بنیاد پہ توصیف بھائی کوئی معنی نہیں ہے، دوری کچھ معنی نہیں رکھتی. یہاں تو عالم ہے کہ ہم یہیں بیٹھ کے اگر صدا دیں گے تو جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. اور سننے کا عالم تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور میں تو کہتا ہوں صاحب کہ واللہ سن لیں گے، میرے امام نے کہا انہی کی ترجمانی، واللہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. کیوں نہیں میرے آقا کو خبر ہوتی؟ یقیناً. تو بات یہ چلی تھی شیخ ابو العباس مرسی کی، اور ہم تو غوث پاک والے ہیں. غوث پاک کے مرید شیخ علی حیتی، ان کے مرید حضرت ابو غوث مدین مغربی، ان کے مرید ابو الحسن شاذلی، اور ان کے مرید ابو العباس مرسی. ان کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے رسول پاک میری نگاہوں سے اوجھل. اللہ اکبر. تو یہاں بات یہ چل رہی تھی، سرکار تاج الشریعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری صورت جو تصور میں اتر آئی، یا رسول اللہ تیری صورت جو تصور میں اتر آئی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. تنہائی ہو لیکن ایسا لگے کہ میں تنہا نہیں ہوں، ایک انجمن پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو. پھر شیخ عرض کرتے ہیں ہمارے شیخ حضور تاج الشریعہ کہ دشت طیبہ میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں، دشت طیبہ میں چلوں چل کے گروں گر کے چلوں، ناتوانی بھی میری صد رش کے توانائی ہو. اور چونکہ یہ لمبی نعت ہے لیکن مقبہ میں شیخ نے عرض کیا کہ گل ہو جب مطلب ایک خواہش سب کی ہے کہ یا رسول اللہ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا. جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اور جب قبر اندھیری میں گھبراؤں میں تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. تو اسی کانٹیکس میں حضرت نے عرض کیا کہ گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوے زیبائی. یا رسول اللہ من مات یقول اللہ ذاک الخلد مسواہ، اللہ اللہ زبان پہ ہو اور آنکھوں میں بس آپ کا جلوہ ہو، تو پھر فرشتے ہم سے پوچھیں گے نا. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ فرشتوں پوچھتے ہو کہ کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو تصویر یار کی تصویر تو آنکھوں میں چھپی ہے، اور تم پوچھتے ہو کس کی امت ہوں. ارے امتی میں تو ہوں. اور میرے بابا جی کہتے ہیں کہ غلام غوث مزہ تو یہ نہیں ہے کہ تم جواب دو کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، مزہ تو جب ہے کہ آقا فرمائے. ارے فرشتوں پوچھتے کیا ہو، میرا دیوانہ ہے میری محبت میں مر کے میرے قدموں میں آیا ہے. مزہ جب ہے نا صاحب جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں.
تمہیں تو جنت تو ملے گی، جنت یقیناً ملے گی تجھ سے، اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تو جنت تو ہمیں ملے گی چونکہ رسول اللہ کی جنت ہے اور ہم رسول اللہ کے، لیکن کوثر کا جام جو ملے گا تو مزہ یہ نہیں ہے کہ کوثر کا جام ملے گا، بھئی کوثر کا جام سب کو ملے گا جو بھی جنتی ہے، لیکن مزہ تو جب ہے کہ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی سی سرے کوثر۔ یہ سید امین میاں کے بھائی ہیں، سید اشرف میاں جو مولانا نہیں ہیں، انکم ٹیکس کمشنر ہیں IRS سے، ہاں UPSC انہوں نے کوالیفائی کیا، کچھ نمبر کم تھا تو IAS نہیں ملا ان کو، تو IRS ملا، تو انکم ٹیکس کمشنر موجودہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمنا ہے دل اشرف بس اتنی سی سرے کوثر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کے دے۔ یار مزہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کوثر کا جام دیں تو فقط اپنے ہاتھوں سے جام نہ دیں بلکہ اپنے لب سے جام لگائیں اور پھر امت کو عطا فرمائیں، تو مزہ تو جب ہے نا، یہ بہت اونچی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اور قبر میں جب ہم جائیں گے تو پہلے تو ایک چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صاحب ہمیں انتقال تو کرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ لے گی، اگر اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعہ میں کیوں نہ محفوظ کر لو پھر بھی مرنا ہے۔ ایک خاتون، ایک عورت امید سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو یہ امید ہمیں ہوتی ہے کہ 9 ماہ کے بعد ولادت ہوگی، اب بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ولادت ہوگی، لیکن جب ولادت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اس بات تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے 9 مہینہ وہاں امید تھی، اور یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 سیکنڈ نہیں بلکہ سیکنڈ کے کروڑوں حصے کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے کہ کب انسان انتقال کر جائے۔ پر یاد رکھیے گا کہ کووڈ-19 کا زمانہ چل رہا تھا، کووڈ-19 کے ٹائم میں جسے انٹرنیشنل پینڈیمک یعنی انترراشٹریہ اسے ایسا کہا گیا کہ صاحب یہ ایسی بیماری ہے جس سے بہت سارے لوگ یہ انتقال کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے زمانے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے اس وقت کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہوئی، نہ جانے کتنے لوگ انتقال کیے، لیکن آج مجھے بتائیے ابھی دربھنگہ شہر میں جب ہم لوگوں کی گاڑی ان ہوئی ہے دلی موڑ سے تو اس قدر بھیڑ تھی، میں حیران رہ گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ کووڈ-19 میں نہ جانے کتنے لوگ انتقال کیے، لیکن دنیا کا نظام تو اسی طرح چل رہا ہے، کون کس کو پلٹ کے یاد کر رہا ہے؟ کوئی یاد نہیں کرتا صاحب۔ یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ باپ کی میت سامنے پڑی ہے اور کہہ دیا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے موت ہوئی ہے، تو چلو امام کی ذمہ داری ہے کہ امام صاحب غسل دیں۔ صاحب امام صاحب نے وائرس سے دوستی کر لی تھی کیا؟ امام صاحب سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل نہیں کریں گے کیا؟ امام صاحب کی ذمہ داری تھی بس وہی غسل دیں گے، تو کسی کو بلاؤ، بیٹا بھی جانے کا روادار تھا اور ویسے ہی دفن کر دو۔ اور گجرات کے جام نگر کے ایک NGO سے جن کا تعلق انہوں نے مجھ سے کہا جب میں خطاب کے سلسلے میں پہنچا تو کہنے لگے حضرت اس زمانے میں اپنے ہاتھوں سے روزانہ 50 سے 55 لوگوں کو میں دفناتا تھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگوں کا انتقال ہوا اور اس کووڈ-19 میں ہم لوگ محفوظ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کب کوئی انتقال کر جائے کوئی خبر نہیں، لیکن یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے موت کا جو کانسیپٹ اسلام کے اندر ہے، ہم کسی کو ڈرانے کی بات نہیں کرتے اور ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں الحمدللہ عز و جل، اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہم جانتے ہیں کہ غلام غوث اعظم بے کس و مستر نمی مانت، اگر امانت شب مانت شب دیگر نمی مانت، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو ہم کسی سے ڈرنے اڑنے والے نہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتے اور ہم آپ کو بھی نہیں ڈراتے، لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت آئے گی تو جو معین وقت ہے نہ تو اس سے پہلے موت آئے گی نہ تو بعد کو موت آئے گی، جو فکس وقت ہے اسی وقت ہمیں انتقال کرنا ہے۔ اب کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب میں بوڑھا ہو کر زندہ رہوں گا۔ حضرت امام محمد ابن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں صدی ہجری کے گریٹ اسلامک اسکالر آف دی ورلڈ ہیں، مجدد ہیں، حضرت امام غزالی وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ تم پہلے یہ غور کرو کہ گھر میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ گھر میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، اس سے کم جوان ہوتے ہیں اور سب سے کم بوڑھے ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو انتقال کرنا ہے۔ صاحب آپ غور تو کیجئے
کیوں ایلزابتھ کی بات کی گئی تھی، کیا اس کو موت نہیں آئی؟ جس لتا منگیشکر کے حوالے سے باتیں کی گئی کہ صاحب بہت بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن آخر لتا منگیشکر کو بھی تو مرنا پڑا، بوڑھی ہو کے مرنا پڑا۔ یا پھر ایلزابتھ جس کا انتقال ابھی انگلینڈ کے اندر ہوا، بکنگم پیلس کے اندر ہوا، اس کو بھی تو موت آئی۔ تو موت کو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو انتقال کرنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات میں سب کے لیے فنا ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اپنے وجود کو ہم اللہ کے حوالے کریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے ٹوٹلی سرنڈر ٹو اللہ، مکمل اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ اللہ، صرف باقی سب تو ہوس ہے، بقا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھ اللہ اللہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اور ایک چیز یاد رکھ لیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا؟ یاد رکھیے گا صاحب، میت آپ کی ہوگی اور ہاتھوں میں گھڑی ہوگی، بیٹا اسے کینچی سے کاٹ کر الگ کر لے گا۔ جو کرتا آپ پہنیں گے نرمی سے کوئی نہیں اتارے گا، بلکہ اسے کاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ پھر لوگ آپ کو غسل دیں گے، آپ کے جنازہ کو لے کر لوگ چلیں گے۔ بہت زیادہ محبت آپ نے کیا تھا نا گھر کے لوگوں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بیوی سے، لیکن بیوی چیخے گی اور چلائے گی۔ ایک ماں موجود ہے، اس ماں کے سامنے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ ارے مامتا کی ماری ماں ہے، اس ماں سے پوچھو نا، 9 مہینہ تک بیٹے کو گود میں اپنے پیٹ میں رکھا، اور سردیوں کی راتوں میں اس ماں نے اپنے بچے کی پرورش کی، اس کے پیشاب پہ سو کر اسے اپنے سینے پہ سلایا۔ بچہ جوان ہوا ہے، بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، اب بچے کا انتقال ہو جا رہا ہے۔ ماں سکتی ہے، ماں روتی ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، چلو ماں جنازے کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، ایک جوان بیٹا میں ہوں، ایک ماں کا بیٹا ہوں، لیکن جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، کون ماں ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں اترے گی؟ کوئی ماں نہیں اترے گی۔ شریعت بھی پابندی لگاتی ہے اور کوئی اترنے کے لیے روادار بھی نہیں ہے، کوئی بیوی جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی بیٹی جانے کو تیار نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کس سے زیادہ محبت کریں اور کن کی باتوں پہ عمل کریں؟ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، جہاں سینکڑوں ماؤں کی محبت دم توڑ دیتی ہے، وہیں سے آمنہ کے لال کی محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر قبر میں جب ہم جائیں گے پھر ہم تو یہی کہیں گے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ ارے فرشتوں، یہ منکر نکیر کھڑے ہیں نا، تو ہم نے جواب لینے کے لیے بلایا ہے، تو مدینے کے مصطفیٰ کو بلایا ہے، سب گنبد کے متین کو بلایا ہے۔ مصطفیٰ بتائیں گے، ہمارے بارے میں بتائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت بتائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تو محبت جو ہے نا، ہم یہ تمام چیزیں ایک دھوکہ اور فریب ہے، ہم کیوں نہ محمد مصطفیٰ کے ہو جائیں، اور جب ان کے ہو جائیں گے تو ساری کائنات ہماری ہو جائے گی۔ اب ایک چیز یاد رکھیے کہ موت جو ہے نا وہ آنی، اور اللہ تعالیٰ جب زندگی دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ زندگی دے تو کنواں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ زندگی دیتا ہے تو نمرود کی آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو اس آگ کو گلزار دار دیتا ہے ان کے لیے۔ اللہ جب زندگی دیتا ہے تو دریائے نیل میں حضرت موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جب زندگی دیتا ہے تو اسی دریا میں ایک صندوق کے اندر حکم ہوتا ہے اور حضرت موسیٰ کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، ان کی ماں رکھتی ہے نا، اور زندگی ملتی ہے۔ اللہ جب زندگی دیتا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو زندگی عطا ہے نا، اور اللہ جب موت دیتا ہے تو ایک نارمل مچھر کو مسلط کرتا ہے اور نمرود کی موت ہو جاتی ہے۔ جب موت کی بات آتی ہے صاحب تو اسی دریائے نیل میں فرعون کو غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو موت اور زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے ساری چیزیں۔ اب ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے ہاں موت سے ڈرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہاں آخرت کا کانسیپٹ ہے۔ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہے اور جو عذاب و ثواب کا کانسیپٹ ہے، وہ کانسیپٹ ہمارے پاس ہے، اور یہی آخرت کا تصور ہمیں راتوں کو چین سے سونے نہیں دیتا۔ یہی آخرت کا تصور شب دیجور کے سناٹے میں ہمیں مصلی بچھا کے اپنے رب کو منانے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی راتوں کا تصور جب پوری دنیا گناہوں میں ملوث
ہوتی ہے تو ہمیں مسجد کی جانب مہمیز کرتا ہے. یہی آخرت کا تصور ہمیں جھوٹ سے بچاتا ہے. یہی آخرت کا کنسپٹ ہمیں غیبت، چغلی، حسد اور ایک دوسرے کی برائی سے بچاتا ہے. یہی آخرت کا تصور ہمیں بدنگاہی اور زنا سے بچاتا ہے. یہی آخرت کا تصور ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی تلقین کرتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اور نہایت ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ صاحب ہم ڈرتے نہیں. جب زندہ ہیں، اس وقت زندگی ملی ہے تو موت بھی ملے گی. اور ہم مرے کیوں نہ صاحب؟ مریں گے تو اس لیے کہ کسی نے بہلول دانا سے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں نہ رہتے ہو بہلول؟ تو کہنے لگے کیوں نہ رہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کی آمد زیادہ ہوتی ہے. مصطفیٰ کی جلوہ تو میرے آقا جہاں تشریف لاتے ہم کیوں نہ جائیں بھائی؟ تو انتقال کا بھی یہاں تقریریں کر رہے ہیں. ابھی آنکھ بند ہوگی سب گنبد کے مکین کے قدموں میں چلے جائیں گے اور پھر ہم یہ کہنا شروع کریں گے کہ گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں آتا ہو. مصطفیٰ آپ کا تلوہ مل جائے نا پھر ہم تو کہیں گے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا. تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ صبر دے. چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے مجھے بھی بڑا یہ ہوا. لیکن اللہ کا حکم جو ہوتا ہے ہر حکم کے اندر ایک خیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ ہمیں صبر کرنا. الصبر عند الصدمۃ الاولى، پہلے جھٹکا کے وقت صبر کرنا ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت پہ سینہ کو بھی کرے، سینہ پیٹے یا کپڑا پھاڑے یا زمانے جاہلیت کے جس طرح لوگ چیختے اور چلاتے تھے چلانا شروع کرے، تو آقا فرماتے ہیں کہ میری باتوں پہ وہ عمل کرنے والا نہیں ہے، اسے صبر کرنا. اور اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا. یہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹے ہیں جو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرتے ہیں. میں تو اس وقت حیران رہ گیا امتیاز بھائی جب علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح صحیح مسلم کو جب میں نے دیکھا اور اس میں اس حدیث شریف کو دیکھا تو میں دنگ رہ گیا. اس کو جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایک بار مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک ریگستان میں ایک درخت کے نیچے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی اونٹنی کو راؤنڈ لے رہے تھے، گھما رہے تھے. تو جب کسی نے پوچھا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مدینہ سے مکہ حج کے سفر میں ہیں، سامنے کعبہ ہے، آپ جائیے کعبے کا طواف کیجئے، یہاں پہ اپنی اونٹنی کو کیوں گھما رہے ہیں؟ تو کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے جب میں بچہ تھا اور رسول اللہ حج کو چلے تھے میں مصطفیٰ کی سواری کے پیچھے بیٹھا تھا، مجھے یاد ہے اور بخوبی یاد ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کی سواری گھوم رہی تھی. میں نے سوچا کہ اپنی سواری کو گھما لوں تاکہ آقا کی اداؤں کو عطا کر لوں. یہ اس کو محبت کہتے ہیں. تو اللہ نے بیٹا بھی دیا نا حضرت فاروق اعظم کو. کیسا بیٹا دیا؟ یہ عبداللہ بن عمر کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو یہ وضو بناتے تھے اور وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. پہلے نماز پڑھتے تھے 2 رکعت اور نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں تو نماز شروع کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے بھی مدد مانگنی ہے اور نماز سے بھی مدد مانگنی ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہاں اس گاؤں میں اہلواڑہ میں یہ مسجد تو یقیناً ہوگا، نمازوں کی پابندی کیجیے. فجر، ظہر، نماز کی پابندی کی جب بات ہے تو صرف جمعہ نہیں ہوتا ہے، جمعہ کی بات نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جمعہ صرف اور وہ بھی خطبہ کے وقت پہنچیں گے اور مولانا جیسے پھیریں گے مسجد سے ایسے بھاگیں گے معلوم دے گا کہ لال قلعہ کے پراچیر سے ہم ہی کو بھاشن دینا ہے. یہ پوزیشن ہے. اور خطبہ کے وقت بھی پہنچیں گے صاحب تو امام صاحب ٹھیک سامنے کھڑے اللہ اکبر، نیت سنت پڑھنا ایسا نہیں. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت نمازوں کی پابندی آپ کریں. اور میرے آقا فرماتے ہیں جو عینی بالصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اکثر الذکر حادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اور موت کو یاد نہیں کرو گے پھر بھی موت آئے گی. یہ مت سمجھنا زمین پہ پٹک پٹک کے چلنے
والے آخری بات، چونکہ اب پھر اجازت دیں گے تو قاری اختر صاحب پڑھیں گے نہیں تو پھر صلاۃ والسلام ہو جائے گا، چونکہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں. یہ تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا توصیف بھائی کے ذریعے کہ آپ مبارکباد کے لائق ہیں کہ بعد مغرب سے یہاں بیٹھے ہیں. بہت بڑی بات ہے صاحب، اس کو آپ کیا سمجھ. ہاں بولنا بہت آسان ہے، بیٹھ کے سننا بڑا مشکل ہے. اور ہمارے ہاں تو صرف 2014 سے جس کے جی میں آ رہا ہے بولے جا رہا ہے. ہر مہینے کے آخری سنڈے کو من کی بات سنیے، تو کبھی دل کی بات سنیے، تو کبھی کسی کی بات سنیے. تو بات ہم سنتے آ رہے ہیں نا کنٹینیو، تو یہ تو سننے کا سلسلہ ہے. زمین پہ پٹک پٹک کے چلنے والے، اپنی صحت اترانے والے، انہیں شکستہ قبروں کو دیکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. قبرستان جایا کرو، ٹوٹی قبروں کو دیکھو، شکستہ قبروں کو دیکھو، اور سنو یہ قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں. آپ بھول گئے یہی جنت البقیع ہے، اور کون موجود ہے جسے دنیا ذوالنورین کے نام سے جانتی ہے؟ اس حضرت عثمان غنی ہیں جو داماد مصطفیٰ ہیں، داماد رسول ہیں. شکستہ قبروں کے پاس بیٹھ کے چھم چھم آنسو گرا رہے ہیں. اور قبریں بھی بڑی نصیب سے ملتی ہیں. کووڈ-19 میں قبر بھی میسر نہیں تھی بہت سارے لوگوں کو. قبر مل جائے اور لوگوں کا کندھا مل جائے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ کب کہاں کسی کی اللہ ایسی موت سے بجائے، کہاں کسی کی موت ہو جائے کوئی پہچان نہیں، تو بڑی دقت اور پریشانی ہوتی ہے نا صاحب. تو بڑی نصیب سے قبریں ملتی. حضرت عثمان غنی رونے لگے تو کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے ذکر ہوتے، آپ کی آنکھوں میں ہم نے آنسو نہیں دیکھا، لیکن قبروں کے پاس بیٹھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے یاد ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا القبر ہی روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. یہ قبر جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہے. تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ جہنم کے گڈھا میں سے گڈھا نہ ہو میرے لیے. اللہ اکبر. یہ خوف اور خشیت اس کو کہتے ہیں، یہ ڈر اور امید یہ ہے کہ ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے قبر. تو امید اور خوف کے بیچ ہمیں زندگی گزارنا ہے. امید اور خوف کے بیچ ہمیں زندگی گزارنا ہے. اور جو لوگ انتقال کر گئے ان کے لیے سارے ثواب کرنا ہے. اور ایک چیز تو دماغ سے نکال دیجیے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں صاحب کہ ایک چیز دماغ سے نکال دیجیے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی. آج جو کہتے ہیں کہ 56 انچ کا سینہ ہے، اور اب راجستھان پر بھی ان کی نگاہیں جلی ہوئی ہیں، کبھی پورنیہ میں آ کے چیخنا اور چلانا شروع کرتے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بھی مرنا ہے. ان سے بھی زیادہ پاورفل دنیا نے لوگ. مجھے بتائیے ہٹلر کو موت نہیں آئی، موسولینی کو موت نہیں آئی، الیگزینڈر دی گریٹ کو موت نہیں آئی، اشوک کو موت نہیں آئی. موت تو سب کو آئی. اگر موت کو طاقت کی بنیاد پہ ٹالا جا سکتا تھا تو مجھے کہنے دیا جائے کہ دارا سنگھ چوہان جیسے پہلوانوں کو موت نہیں آئی. اگر موت کو حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پہ ڈالا جا سکتا تھا تو پھر دبئی کے ایک 7 اسٹار ہوٹل میں شراب کے نشے میں باتھ روم کے ٹب میں گر کے بالی ووڈ کے کسی ایکٹریس کو موت نہیں آنی چاہیے. ارے شری دیوی کو موت اسی طرح آئی تھی. یہ کیا اس کا نام تھا پتہ نہیں، میں بھول گیا کچھ دنوں پہلے. حسن و جمال کی بنیاد پہ موت کو ڈال سکتے تو مائیکل جیکسن جیسے لوگوں کو موت نہیں آنی چاہیے. اگر نیم اینڈ فیم کی بنیاد پہ موت کو ڈالا جا سکتا ہے تو مجھے کہنے دیا جائے کہ نواب پٹودی جیسے مشہور کرکٹر کو موت نہیں آنی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا اگر ڈرٹی پولیٹکس کی بنیاد پہ، گندی راجنیت کی بنیاد پہ اگر موت کو، بھائی ہم بہت بڑے راجنیتک ہیں تو مروں گا نہیں، تو پھر بالا صاحب ٹھاکرے جیسے لوگوں کو موت نہیں آنی چاہیے تھی. موت آئی نا، مرنا پڑا نا. اگر صرف لوگوں کو ہنسانے کی بنیاد پہ ہم زندہ رہ جائیں گے، کامیڈی کی بنیاد پہ، تو راجو شریواستو جیسے لوگوں کو موت نہیں آنی چاہیے تھی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موت یہ یقینی چیز ہے، سب کو مرنا ہے، انتقال کرنا ہے. لیکن ہم کون ہیں بھائی؟ ان کے ہاں یا دوسروں کے ہاں کوئی مرتا ہے نا. عالم یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر جلا دو. بچے گھر میں رکھنا نہیں پسند کرتے، لیکن یہ انسان کو عزت دی ہے محمد رسول اللہ نے. ہمارے ہاں کوئی انتقال کیا تو عالم یہ ہے کیا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف کیا ہے، اس کی پرسنل لائف کیا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. وہ شرابی ہے، یہ جھوٹ بولنے والا تھا، یہ کیا تھا کوئی نہیں. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اب اسے غسل دیا جائے گا. اور جب چند لوگ چادر گھیر کے جب اسے مرنے والوں کو غسل دیں گے تو غسل میں پانی گرانا تو نرمی سے گرانا ہے، بدن پہ ہاتھ پھیرنا ہے تو نرمی سے پھیرنا ہے. صاحب میں ابھی زندہ تھا جب پیٹھ پہ کوئی ہاتھ رکھتا تھا پیٹھ ملنے
کے لیے, میل چھڑانے کے لیے ہمارا بھائی تو بڑی طاقت سے, لیکن یہاں نہلانے والے سے کہا جائے گا نرمی سے غسل دو, اور اس کے بعد سے پھر جب کفن پہنایا جائے گا سکون سے کفن پہناؤ, خوشبو لگا دو, خوشبو میں بسا دو, کفن پہنا دو. اب پوری پبلک پیچھے پیچھے ہے, جنازہ آگے ہے. مجھے بتاؤ جنازہ کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا ہے, چلو جنازہ کو آگے رکھو, لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے. اب جنازہ سامنے رکھا گیا, ہزاروں لوگ سامنے کھڑے ہیں, اور پھر پڑھا جائے گا, جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, اور پھر قبر میں اتار دیا جاتا ہے. کس قدر اس مرنے والے کا احترام ہے. اور پھر عالم یہ ایسا ہے کہ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. پھر اس شخص کو قبر میں اتار دیا جائے گا. مرنے والا چلو گنہگار تو تھا, لیکن کس قدر اس کو عزت دی گئی, کتنا اس کا احترام اسے دیا جا رہا ہے. تو فقط اس بنیاد پہ کہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے, اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو, میرے بزرگوں, میرے بھائیو, آپ مسلمان ہیں, یہ سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس ہے, سب سے بڑی دولت ہے. رکشہ چلانا اہلوارہ کے کسی کھیت میں ہل چلانے والا مسلمان, میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, یہاں کے مارکیٹ میں ریہڑی پہ سبزی بیچنے والا, یا رکشہ پولنگ کرنے والا, یا ٹھیلا چلانے والا, یا امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے. جی, اس لیے جو بائیڈن سے خوش نصیب ہے, یہ دنیا کا امیر آدمی ایلن ماسک اس وقت دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے, تو اس سے بھی زیادہ خوش نصیب ہے اس بنیاد پہ کہ ایلن مسک کی زبان پہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے, لیکن اہلوارہ کے کسان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ غریب کہاں ہیں صاحب, آپ غریب نہیں ہیں. غریب تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں. غریب تو وہ ہے کہ جو نبی کا غلام نہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت. بولیے. تو آج کی تقریر جو میری ہوئی, اس کا لب لباب یعنی ماحصل یہ ہے, سمری اس کی یہ ہے کہ اپنے آقا کو یاد کیجیے. بس زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میرے حضرت جی نے کہا تھا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. پیا کون ہے بھائی, جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. وہ پیا تو محمد مصطفیٰ ہے نا. تو جیا کا بھائی کی بات نہیں ہے, جو جیا کو بھائی نہیں بلکہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے. تو اس امید کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ ہم نہیں پڑھے کوئی بات نہیں, آنے والی نسلوں کو ضرور پڑھائیے. یہ پیغام یہاں سے لے کے جائے. میرے ہاتھ میں پین ہے, اور یہ پین بھی الحمدللہ مجھے کسی انعام ہی میں ملا ہے. تو the pen said I am the king of the world, قلم گوید کے من شاہ جہانم. قلم یہ کہتا ہے کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں. کوئی ضرور نہیں کہ آپ حافظ ہی بن جائیے, مولانا ہی. ہم سے ابھی ایک ٹریننگ ہماری چل رہی ہے, اس میں ایک راجیش سنہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت, پہلے انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ سب کو آپ لوگ مولانا ہی بنائیں گے کیا, سب کو مدرسہ میں. ہم نے کہا موبائل ہے بڑا بڑا, میں نے کہا ذرا لکھیے ویکیپیڈیا پہ کہ مسلمانوں کے کتنے % بچے مدرسہ میں پڑھتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا تو رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ, سچر کمیٹی کی رپورٹ نے بتایا کہ مسلمانوں کے صرف 4% بچے, اس میں سب دیوبندی, وہابی, شیعہ, سنی سب مطلب ملا کے صرف 4% بچے مسلمانوں کے مدرسہ میں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا راجیش جی آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگا 4% سے, اور 96% بچوں کو آپ کیوں نہیں ڈاکٹر بنا رہے, مسلمانوں کے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے. آپ کو اتنا درد ہے نا کہ آپ سب کو مولانا بنائیے گا, محافظ بنائیے گا, تو ہم تو 4% کو بنا رہے ہیں, تو 96% کو آپ بنا دیجئے. آئی آپ ان کا نیٹ نکلوا دیجئے, آپ انہیں بیرسٹر لا بنا دیجئے, یو پی ایس سی نکلوا دیجئے, بی پی ایس سی کے لیے کوچنگ چلوائیے, اور بی پی ایس سی کلیئر کر کے وہ ویڈیو سی ہو یا ایس بنے. یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں نا. یہ ایک تماشا ہے, ان کی نگاہیں صرف مدرسہ اور مسجد پہ ہوتی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں صاحب, ہم مدرسہ اور مسجد یا اسکول کی تقسیم نہیں کرتے, لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ میرا بیٹا اگر نیوٹن کا موشن لا سیکھتا ہے, میری بیٹی اگر البرٹ آئنسٹائن کا رول آف ریلیٹیوٹی یعنی فزکس کو اگر پڑھ رہی ہے, یا کیمسٹری میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, تو پھر کاش کہ میرا بیٹا یہ بھی پڑھے کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے.
کاش کہ میری بیٹی یہ بھی جانے کہ باپ کی دعا اس کے بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا ان کی امت کی حق میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں A پلس B تو ہول اسکوائر، یہ تو ہمارے اسکولز اور کالجز میں تو یہ چیزیں مل جائیں گی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ آپ کو جہاں ملیں گی تو ہمارے حافظ صاحب، حافظ جی اور مولانا صاحب صلی اللہ کی بارگاہ میں جب ہمارا بچہ بیٹھے گا تو ہم یہ کریں گے۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری، یہ آخری سیشن میں میری گفتگو چل رہی ہے، ہمارے اوپر ڈبل ذمہ داری، دوہری ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے لا علم نہ رکھیں، بلکہ قرآن سے ان کے تعلق کو مضبوط بنائیں، اور بچپن میں ایک رنگ چڑھا دیں۔ وہ رنگ میرا نہ ہو، وہ رنگ اس کے باپ کا نہ ہو، دادا کا نہ ہو، وہ رنگ محمد مصطفیٰ کی سیرت کا، وہ رنگ قرآن کا ہو، اور قرآن کا رنگ جب چڑھ جائے، اللہ کا رنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر دوسرا رنگ تو چڑھے گا نہیں۔ اب آگے وہ بچہ بڑھے، آپ اسے دنیاوی تعلیم، آپ جو بھی دینا ہے، آپ اسے میڈیکل کرائیں، انجینئرنگ کرائیں، یہ لائر کے شعبہ میں، لاء کے ڈپارٹمنٹ میں بھیجیں، یا پھر اور بھی جو ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے وہاں بھیجیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اور میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم پلمبر ہیں، فیٹر ہیں، ویلڈر ہیں، الیکٹریشین ہیں، ہے نا، رکشہ بھی پولنگ کرتے ہیں، ٹھیلا بھی چلاتے ہیں، پنچر بھی ساٹتے ہیں، تو ہمارے صرف پنچر بھی نہیں ساٹتے، ہم اے پی جے عبد الکلام بن کے بھارت کو ایٹومک پاور بھی بنا دیتے ہیں، ہم صرف پنچر ہی نہیں ساٹتے۔ لیکن ہم اتنا کہیں گے ہم تو محنتی لوگ ہیں بھائی، ہم تو ہر کام کر لیں گے، تو ہم جو کر رہے ہیں پلمبنگ، فٹنگ، ویلڈنگ، پنچرنگ یا جو کچھ بھی، یہ تمام چیزیں ہو، لیکن ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں بچوں کو یقیناً ان کے ہاتھوں میں قلم کی طاقت ہمیں تھمانا ہے، اور قلم کی جو طاقت ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور بچپن سے انہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، اور بھارت کی دھرتی اور بھارت کی سرحد و سیما، ہندوستان کی سرزمین، یہ سرزمین ہماری آپ کی سرزمین، یہ بھارت کی دھرتی کے کڑ کڑ سے ہمیں محبت ہے، تو بھارت کی دھرتی پہ قلم کی طاقت کی بنیاد پہ اپنی جگہ کو اور سنشچت کریں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور بچوں کی تعلیم میں توجہ ہونی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب اشرف خان مرحوم کو کروٹ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے، عالم برزخ میں کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمائے، نیک لوگوں کی عالم برزخ میں ان کو قربت عطا فرمائے، اور یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب ہے۔ پھر میں اپنے حضرت سرکار تاج شریعہ کے 4 مصرع پڑھتا ہوں اور گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے حضرت عرض کرتے ہیں بس یہی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، اختر قادری خلد میں جا بسے، خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔